جدو آ رہے نے شاہی پروٹوکول دے اندر سجے کھبے اگے پیچھے باڈی گارڈ نے اللہ دا قرآن بولے قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بیدک الخیر انک علی کل شیء قدیر۔ کسی کو اتنا اللہ دیتا ہے، کہنے والا اپنے ذوق جو کہتا ہے کہ میں نے سنا ہے کہ تو سنتا ہے صدا سے پہلے، مانگنے والے کو دیتا ہے دعا سے پہلے، جو تیرا نام لے کر کرتے ہیں مریضوں کا علاج، تو ان کو شفا دیتا ہے دوا سے پہلے۔ بڑی عزت نال، بڑے وقار نال حضرت دانیال علیہ السلام بادشاہ دے دربار حاضر ہوئے نے۔ بادشاہ تخت تے بیٹھا ہوئے، او دے قانون محل دا کہ جڑا آوے پہلے مینوں سجدہ کرے، یا تو میں نہ کہاں سر سجدے جو نہ اٹھاوے۔ حضرت دانیال بڑا بادشاہ نو سجدہ کیوں کرن، آپ جا کے سیدھے کھڑے ہو گئے۔ بادشاہ کہنے لگا باقی گلاں میں بعد سے پوچھاں گا، تو مینوں سجدہ کیوں نہیں کیتا؟ حضرت دانیال بڑے حکمت والے سن، اللہ دے نبی سیدھا فتوا نہیں لاندے، بڑے پیار نال سمجھاندے نے۔ فرمایا گل سن بادشاہ، جڑا تینوں میں سجدہ نہیں کیتا، اے وچ تیری بھی بھلائی ہو گئی، میری بھی بھلائی ہو گئی ہے، تو بھی بچ گیا، میں بھی بچ گیا۔ انہیں کیا گل سمجھ نہیں آئی؟ رات تینوں خواب آئے، کہنے لگا خواب آئے، کہنے لگا تینوں بھول گئی ہے، کہنے لگا بھول گئی ہے، تیرے خواب دا تے مینوں خواب نہیں آیا، تیرا خواب مینوں میرے اللہ دسیا ہے، میرے اللہ مینوں خواب دسیا ہے۔ تے نالے انہیں آکھیا ہے جس اللہ نے مینوں خواباں دی تعبیر دا علم دتا ہے، اس اللہ مینوں منع کیتا ہے میرے علاوہ کسی نوں سجدہ، جے میں تینوں سجدہ کردا میرا اللہ ناراض ہو جاتا، میرے کل علم واپس لے لیندا، میرا نقصان ہوندا کہ میں نبوت تو محروم ہو جاتا، تیرا نقصان ہوندا کہ تیرے خواب دیاں پریشانیاں دور نہ ہوندیاں۔ کہنے لگا گل تہاڈی ٹھیک ہے، دسو میرا خواب کہ ہو جائے؟ حضرت دانیال فرمان لگے تو راتی ستا؟ کہندا جی میں ستا، تو ایک بت دیکھیا، او دا سر آسمان نال لگا ہویا ہے، او دے پیر زمین تے نے۔ کہنے لگا بالکل ٹھیک ہے۔ فرمایا تو ویکھیا، او دا اتلا حصہ سونے دا، تھلواں چاندی دا، تھلواں تانبے دا، تھلواں پتل دا، پھر تھلواں حصہ مٹی دا۔ تو ایڈا وڈا بت دیکھ کے حیران ہو رہا سی، اچانک اتو ایک پتھر لڑ گیا، جڑا بت دے سر وچ وجیا، بت پاس پاس ہو گیا، وہ پتھر زمین تے آیا، پر اس پتھر نے پھیلنا شروع کر دیتا، مشرق تو لے کے مغرب تک، شمال تو لے کے جنوب تک، وہ سارا پتھر پھیل گیا کہ تیری آنکھ کھل گئی۔ انہیں کہی بالکل ہی خواب ہے، اور سبحان اللہ والو توڑا جواب ہے۔ ہن تعبیر دسو، تے نالے اپنے کول بٹھایا، مولویاں نال کام ہو نا بڑیاں نوں، حلوا بھی سسرا کھلاندے تے بٹھاندے بھی کول۔ ہاں جی دسو تعبیر۔ فرمایا جڑا تو پتر لکھیا ہے، اے مختلف قوماں دا عروج و زوال ہے، تے جڑا تجھے سر وچ پتھر لگے، ہن اس گل تو سبحان اللہ آئے گی،
جڑا دے سر وچ پتھر لگا ہے تے توڑ کے بت نوں ریزا ریزا کر دیتا ہے او آخری نبی دا دین ہے آواز نہیں آئی پیسے ضرور آئے نے آواز نہیں آئی وہ آخری نبی دا دین چونک گیا کہنے لگا وہ کون ہے آخری نبی ہن حضرت دانیال نے کافر بادشاہ دے دربار وچ شان مصطفیٰ دے بیان شروع کر دیتا اجے حضور آئے نہیں اجے تے آقا آئے نہیں اجے آپ دا ابا پیدا نہیں ہویا اجے آپ دا دادا پیدا نہیں ہویا اجے آپ دا پردادا پیدا نہیں ہویا تے میں اپنا پہلے شروع ہو گئیاں نے کہنے لگا آخری نبی دا دین ہے وہ آخری نبی کون ہے کہنے لگا زمین تے او دا نام محمد ہوئے گا عرش تے احمد ہوئے گا چہرہ والضحا ہوئے گا زلفاں واللیل ہونگیاں اکھیاں مادہ والبشر ہونگیاں سینہ علم نشرہ ہوئے گا چادر مزمل ہوئے گی کمبل مدثر ہوئے گا شہرہ یاسین ہوئے گا بلاد مکہ جوئے گا ڈیرہ مدینے جوئے گا او دا یار کبو بکرے گا او دا یار عمر ہوئے گا اللہ تے قرآن نازل کرے گا قرآن آکے اعلان کر دے گا والذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلی وکفی باللہ شہیدا سارے ادیان تے غالب ہو جائے گا کون کملی والا ہے زمانہ آدم دا ہوئے ذکر مصطفیٰ دا موجود زمانہ حضرت نوح دا جے ذکر مصطفیٰ دا موجود زمانہ حضرت ابراہیم دا ہے ذکر مصطفیٰ دا موجود زمانہ حضرت اسماعیل دا ہے ذکر کملی والے دا موجود زمانہ یوسف دا ہے ذکر کملی والے دا موجود زمانہ حضرت موسیٰ دا ہے ذکر کملی والے دا موجود زمانہ حضرت عیسیٰ دا ہے ذکر کملی والے دا موجود ایک کیڑا کملی والا ہے کہ جدا ذکر جی آیا نہیں تھی اللہ نے ذکر پہلے شروع کر دیتا ہے انہوں محمد کہندے نے عاقب کہندے نے انہوں حاشر کہندے نے انہوں ناشر کہندے نے انہوں مزمل کہندے نے انہوں مدثر کہندے نے انہوں طٰہٰ کہندے نے انہوں یاسین کہندے نے انہوں اللہ دا حبیب کہندے نے دلاں دا طبیب کہندے نے دکھیاں دا نصیب کہندے